بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے چند مہینے تو سکون سے گزرے، پھر نندوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ مہک کی شادی کو 8 ماہ ہو گئے، اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہوئی۔ مہک کوئی جواب نہیں دیتی تھی، اسی طرح وقت گزرتا رہا اور شادی کو 5 سال ہو گئے لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھپھو ساس روز اسے تانے دیتی کہ یہ بانجھ ہے، اس سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے، یہ منحوس ہے۔ طاہر بھی اسے تانے دیتا تھا۔ بانجھ پن کے الفاظ ایک عورت کے لیے کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں یہ بس وہی جانتی ہے۔ مہک ہر روز یہی تانے سن کر سوتی، ہر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ اب وہ اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اپنی رحمت سے نواز دے، میں اب یہ سب سن کر تھک چکی ہوں۔ ساس اسے کبھی حکیم کے پاس لے کے جاتی، کبھی ڈاکٹر کے پاس۔ مہک کے ٹیسٹ کلیئر آتے تھے۔ جب طاہر کو کہتے کہ اپنے ٹیسٹ کرواؤ تو وہ انکار کر دیتا تھا۔ شادی کو 7 سال گزر گئے۔ اس دن مہک کچن میں کام کر رہی تھی۔ طاہر گھر آئے تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ساس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ ساس پہلے پریشان ہوئی اور پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی کہ اس منحوس کا اب کیا کرنا ہے؟ طاہر نے مہک کی طرف دیکھا اور 3 بار طلاق کہہ کر دوسری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ ساس اور نندیں بہت خوش تھیں۔ مہک اب کیا کر سکتی تھی سوائے رونے کے؟ وہ انجام جانتی تھی، طلاق یافتہ عورت کے ساتھ یہ معاشرہ کیا کیا جاتا ہے۔ ساس گالی دے کر بولی، منحوس نکل جاؤ اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے کمرے میں گئی۔ کسی سے کیا شکوہ کرتی؟ زخم ہی جب اپنوں نے دیے تھے۔ وہ کمرے میں گئی، اپنا موبائل، کپڑے اور ضرورت کی چند چیزیں تھیں وہ اٹھائی۔ طاہر کہتا تھا ایک موٹر بائیک لینی ہے۔ 5 سال میں مہک نے 70,000 روپے جوڑ لیے تھے۔ جاتے ہوئے طاہر سے کہا، میں کسی کو بددعا نہیں دوں گی، تم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہو۔ اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، یہ میری طرف سے شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا، ایسے لگ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جاتے ہوئے مہک نے پھپھو سے کہا، چلو مانا میں منحوس ہوں لیکن آپ میری پھپھو ہیں، مجھے جاتے ہوئے پیار تو دیں۔ پھپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے ایسی کیسے آپ اتنی نفرت کر سکتی ہو، اور پیدل ہی گھر کی طرف سفر کرنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو کا ایک طوفان امڑ آیا۔ پریشان دل، سرخ آنکھیں، لبوں پر ہزار شکوے، کس سے کہتی کس کو سناتی۔ رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ امی ابو بہن بھائی سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا، اس وقت اکیلی آئی ہو، طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، ظہر کا وقت ہو گیا۔ امی سے کہا کھانا ہی دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ کھانا کھا کر ماں سے کہا کہ میں سوتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ماں نے غصے سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مہک مجھے سچی بات بتاؤ، کیا طاہر نے کچھ کہا ہے؟ مہک نے کہا، نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کہا تو میں ابھی واپس چلی جاتی ہوں۔ ماں نے مہک کو سینے سے لگا لیا۔ ماں کے سینے سے لگ کر مہک نے مسکراتے ہوئے کہا، طاہر نے مجھے طلاق دے دی، بانجھ کہہ کر امی کو یقین نہیں آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں بولی، بس اب کوئی تماشا نہ کرنا، مجھ پر قیامت آنی تھی جو آ کر گزر گئی، ابھی میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی۔ ماں کہنے لگی، میری بچی مہک کیا ہو گیا؟ ہم لوگ ان لوگوں کا گریبان پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک بولی، میری زندگی برباد ہوگی اور آپ کو حق مہر کی پڑی ہے، 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، میری عزت کا تماشا بنے گا، کورٹ کچہری گالم گلوچ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو مجھے جانتی نہیں۔ امی نے مجھے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، پلیز آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ مہک کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اسے خیال آنے لگا کیسے وہ طاہر کی خدمت کرتی تھی، اس کے کپڑے دھوتی، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، کبھی بھوک کاٹی، سب کے سخت لہجے برداشت کیے، ہر طرح کے طعنے سنے، مگر آخر میں کیا ملا؟ طلاق۔ باپ نے کہا، میری بیٹی میری مرضی سے شادی کرے گی، نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، نہ پسند پوچھی، مجھے ودا کر دیا۔ جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کی مطلب کی نہ رہی تو اس نے چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں بھی کیا ہوتی ہیں، کبھی جہیز کے نام پر، کبھی اولاد ہونے کے نام پر طلاق دے دی جاتی ہے۔ فجر کی اذان ہونے لگی، آنکھ سے ایک آنسو آیا اور گال کو بھگو گیا۔ کہنے کو ایم اے پاس تھی، مگر لڑکی کی تعلیم ایک جاہل شخص کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے۔
کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر تھپڑ بھی مارے تو خاموش رہو، اگر گالی دے تو بھی خاموش رہو، مرد اگر طلاق بھی دے تو دامن پر داغ لیے خاموش رہو۔ مہک کی اب کوئی نہ خواہش تھی نہ کوئی چاہت، رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ بس سانسوں کا سفر جاری تھا، کئی گھنٹے تنہا سوچوں میں گم رہتی، چیزیں رکھ کر بھول جاتی تھی۔ بھابھی لوگ اسے تانے دیتے مگر اسے کیا فرق پڑتا تھا، کون کیا کہتا ہے، اس کی جینے کی تمنا ختم ہو گئی۔ باپ نے کہا جانے کب ہماری کہانی ختم ہو جائے، مہک کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ مہک مر تو سکتی تھی مگر دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی، اسے اس رشتے سے نفرت ہو گئی۔ سب مرد مطلبی ہوتے ہیں، اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم ہو جائے تو راستے جدا کر دیتے ہیں۔ مہک کے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، امیر تھا، پہلے 2 شادیاں کر چکا تھا۔ مہک نے انکار کر دیا، کبھی 2 بچوں کا باپ، کبھی 3 بچوں کا باپ، کبھی بوڑھا تو کبھی شرابی کے رشتے آنے لگے، اور ستم یہ بھی کہ فارس کے لکھے قلم بھی تو لڑکی جتنی بھی پاک صاف ہو، جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، طلاق کا داغ لگنے کے بعد معاشرے میں ایک طوائف بن جاتی ہے۔ لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اگر کسی شرابی کا رشتہ آئے تو لوگ کہیں گے شرابی کو ہی دے دو، طلاق یافتہ ہے، کون لے گا اسے۔ واہ کیا معاشرہ ہے، مطلب کہ طلاق کے بعد لڑکی ایک طوائف بن جاتی ہے۔ خیر مہک کے لیے ایسے ہی رشتے آنے لگے اور مہک انکار کرتی رہی۔ آپ نے کہا بیٹا ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں کاٹا جاتا۔ ایک دن باپ اور بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، رات کو سب سو گئے، مہک زور زور سے رونے لگی۔ مہک کے باپ نے آواز سنی تو کمرے میں گیا، اس وقت مہک کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ماں بولی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو بیٹی۔ ہسپتال میں ایک لڑکا جو نرس تھا، ڈاکٹر نے اسے کہا مہک کی جو میں نے دوائی لکھ کر دی ہے تم نے اس کو ٹائم پر دینی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا، یہ وکاس یہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ بابا گارڈن میں بیٹھ گئے اور ماں بھی وہیں چلی گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ مہک نے پانی مانگا، وکاس جلدی سے آیا اور بولا آپ کو کیا چاہیے؟ مہک نے کہا پانی۔ وکاس نے مہک کو سہارا دے کر بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ مہک کے وہ پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتی؟ ایم سوری، مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں، لیکن میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی اس لیے میں نے کہہ دیا۔ وکاس نے دل میں سو ارمان سجا لیے، گھر گئے، اپنی امی سے بات کی۔ ایک لڑکی ہے، اتنی خوبصورت تو نہیں ہے مگر مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں بولی کون ہے؟ وکاس نے کہا وہ طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ واہ شاباش، اب ہماری برادری میں بدنام کروائے گا کہ طلاق یافتہ بیاہ کے لے آئی ہوں۔ وکاس نے مسکرا کر کہا امی شادی تو میں اس لڑکی سے ہی کروں گا، آج کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا تو وہ اسے لعنتیں دینے لگے۔ وکاس نے کہا کہ شادی تو مہک سے ہی کروں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے بھائیوں کا کہنا ہے شادی کے بعد تم اسے لے کر الگ رہو گے، اگر وہ اتنی ہی اچھی ہوتی تو اسے وہاں سے طلاق کیوں ہوتی؟ اور وکاس مان گیا ٹھیک ہے میں الگ رہ لوں گا۔ وکاس اور اس کی ماں مہک کے گھر رشتہ لے کر گئے تو مہک کی ماں نے کہا ہم کیا کریں، ہماری بیٹی مانتی ہی نہیں۔ وکاس نے کہا آنٹی ایک بار میں بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وکاس مہک کے پاس گیا تو مہک غصے میں تھی، اس نے پوچھا کیسی ہو؟ مہک نے آہستہ سے جواب دیا ٹھیک ہوں۔ وکاس نے کہا آپ کو آپ کے ماں باپ سے مانگنے آئے ہیں؟ مہک نے کہا یہ تمہارا پاگل پن ہے، مجھے رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ وکاس نے کہا خدا کے واسطے ایک بار مجھے موقع تو دو۔ آخر کار مہک مان گئی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ سب نے بہت برا لگ کہا وکاس کو ایک طلاق یافتہ لڑکی کو لے آیا ہے۔ وکاس نے کہا میری جان میں غریب تو ہوں مگر تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ وکاس کا ایک چھوٹا سا کچا سا مکان تھا اور اس کی 15,000 تنخواہ میں مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ وکاس کے بھائیوں نے اپنے لیے الگ گھر بنا لیے تھے، وہ وکاس سے بات تک نہ کرتے تھے۔ ایک دن مہک نے وکاس سے کہا وکاس یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ وکاس نے کہا میری جان یہ تمہاری ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے۔ مہک کا برتھ ڈے تھا، وکاس اس کے لیے کیک لے کر آیا اور چھپا کر رکھ دیا۔ رات کے 12 بجے کے بعد مہک کو اٹھایا اور اس کی برتھ ڈے وش کی اور کیک کھانے کے بعد مہک کو ایک گفٹ دیا۔ جب گفٹ کھولا تو اس میں آئی فون تھا، مہک رونے لگی، اتنا مہنگا گفٹ کون بیوی کو دیتا ہے؟ وکاس نے کہا یہ سب تمہارا ہے۔ مہک جینے لگی تھی، وکاس کا سب نے مذاق اڑایا بڑھایا، شادی کرنے والا ایک طلاق یافتہ سے اب تک گھر نہیں بن سکا۔ مہک کی ایک دوست نے بتایا کہ ٹیچر کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ مہک نے وکاس سے پوچھا تو اس نے کہا جو تمہارا دل چاہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
اللہ کا کرم ہوا، پڑھی لکھی تھی، 17 گریڈ کی ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ کچھ سال بعد وہ اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ ڈبل سٹوری گھر بنا لیا، وکاس نے میڈیکل سٹور بنا لیا۔ ایک دن میڈیکل سٹور پر ایک آدمی آیا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد وکاس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آدمی نے کہا، میری بیوی بہت ظالم ہے، اب میرا گھر اور جائیداد اپنے نام کروا لیے اور اب مجھے وہ ہر روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ بھائی سامنے کھڑے ہوئے تھے، پاس آ کر بولے، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی شخص ہے جس نے مہک کو طلاق دی تھی، لہٰذا برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔